ہمیں 2 منٹ جو سا کو سنے سن جانا انشاءاللہ رنگ لگ سے نعرہ تکبیر اچھا تھکے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑتے میں پڑھ دریاں حضور دا ذکر زور لاتے دلوں پڑھے میں تُسا تا سبحان اللہ اوکھے آدھے وے تھک کی گئے وے کوئی حالی ہے گھنٹہ بھائی محفل تھی منی ہے مطلب کو جھاکو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم چاہتے وہ پچھلے تُسا ہم چاہو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ قبلہ میرے استاد محترم اللہ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من کے عقیدت نال پیار نال محبت نال درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میٹھا ہے عجب صلی علی نام محمد آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے ہوئے کو دیتا ہے بنا نام محمد پیارے نبی دے پیارے غلاموں یہ محفل پاک برکت والی محفل ہے عظمت والی محفل ہے شان والی محفل ہے حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی محفل ہے اسا تسا سارے یہ پاک محفل کے اندر یہ نیت کی حاضری لیتی ہے کہ پیروں دا پیر ہے کہ سارا دستگیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ واسطے اسا سارے حاضری لیتی ہے اللہ سے ساری حاضری سب کی قبول فرمائے اللہ پاک دی لارے بے عیب کتاب چوں چھوٹا جہا حصہ ایک آیت تلاوت کی دعا کرے سو اللہ میں گناہگار سیاہکار ناچیز دیں بندے کو حق علامت توفیق بخشے تو حق میں کو اللہ پاک دلا رہے کتاب سنن سمجھن تو بعد عمل توفیق دے قرآن کریم ارشاد فرمائیں النبی اولا بالمومنین بے شک نبی
اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، جان کو بھی زیادہ ہے۔ جان کو بھی زیادہ قریب ہے۔ لفظی ترجمائی ہوئے، ایک عرابی جدا اٹھ توڑا جدا کو پالی رکھا، پلینیا کچھ وقت اینے لگی اٹھ وڈا تھی گیا، والوں کو پالن لگ گیا، پلینیا اٹھتے آج تھی گیا، ہونا دیں کو پالی رکھن، ہون وڈا تھی گئے، جوان تھی گئے، ہونے دی کھٹی کھما، اندھتے وزن بھار لگن لگ گیا، انہیں کو کم گنن لگ گیا، کم دیون لگ گیا، اٹھ کچھ زیت المیاد تھی گیا، لڈینیاں آخر تک دیون، دیندے وزن زیادہ آون یا کمزور تو تھیندے، خوراکاں پوریاں ہوئن تو وال کمزور نہیں تھیندا، خوراک پوری ہوئے تو والی ٹھیک نہیں، مگر اٹھ کمزور تھی، اٹھ دے دل میں ایک ارادہ، اللہ پاکا مالک میرا ہون اتنا لالچی تھی گئے، اتنا حرصی کو آگئے، ایک ڈڑے گا میں وزن بہنے دے، ایک کھویں دا گھٹے، سبحان اللہ، مرین دا بنال ہے، ڈراوے نال دے ہوئے حادم کہ میرے کہیں میرے سونا نبی تو گزر پڑے، مجبوران نکیل میرے نکے جے، کیا کروں کہ نکیل جیندے نکے دھوندی نا، پتہ ہوں کو ہوندے ہوں دا زور نہیں لگتا، اگر زور راوے تا نک چلی دے، اٹھ دے دلے اتمنہ آئی کہ کدہیں میرا سونا نبی تھوں گزر پوے ہاں، سبحان اللہ، میں اپنے دکھا نہیں فریاد ان دے نال حال بن رہا، میں سنا ہے کہ لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نالی حال بڑھنے، جانورہ نالی حال بڑھنے، درندیاں نالی حال بڑھنے، پرندیاں نالی حال بڑھنے، وحشیاں نالی حال بڑھنے، ہر جو اللہ پاک نے مخلوق بڑھائی ہے سب نال حال بڑھنے، زمین نال، پہاڑا نال، درختہ نال، پتیاں نال، ہر شے نال حال بڑھنے، سبحان اللہ، اٹھ بولا ہوں کا کڑائی نہ میرا نبی سے گزر ونجنا میں اپنا حال دے باندھا، سبحان اللہ، پتہ ہوں دے دکھیاں ہوں، دکھیاں دا حال دکھی جان دے، انشاءاللہ اللہ کرے جے کو دکھ سناونا دا کوئی ڈھنگ آندا ہوئے نا، انشاءاللہ اللہ کرے دکھ سناونا دا ڈھنگ آوے، جے کو دکھ سنن والا ہی ہوئے، جے کو حال جو دیجے، جے کو درد سنی جیں، انشاءاللہ اللہ کرے سنن والا ہی ہوئے، درد ونڈن والا ہی ہوئے، ایویں دل اچھ خیال آیا، آندر یا تمنہ ٹھائی، انتظاریں ٹھائی، انتظار جن گھڑیاں ہنونیاں، ایک دیہڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر اٹھوں تھیا، پر ایک انہوں آندہ نٹھوس، آپ دا قافلہ نالے، چہرے بندو ہاتھ، سونی ظلفہ والا جوان، سرکار آپ اگوین، آپ دا قافلہ پچھوئے، آپ جو کلو جو گزرن لگے، اٹھ مارا زور، آہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق نبی وچ عشق خدا وچ
تلوار جو لگ پوے نا پتہ نہیں لگتا سبحان اللہ کیا بات ہے گردن اللہ وجن پتہ نہیں لگتا سبحان اللہ تیرن نال جان چھلنی تھی وجے پتہ نہیں لگتا زور اٹھ نے زور مارا نکیل نکل گئی خون بہ پیا نک پڑی گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بھجدہ بھجدہ آپ دے قدمے ون ڈٹھے قدم بوس تھیا سرکار نے انجھ گچی جی میں ہاتھ والا دے یہ بغل دے اندر انجھ گچی جو والا ہی کہ سر اٹھا کیتے اٹھ جان کے سر اٹھا کیتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم متھے جو بوس سبحان اللہ سبحان اللہ متھے دے بوسا دیتے آپ نے فرمایا یار اٹھا سنا حال دکھ درد سنا منائے اپنے حال سنا اکھن لگا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا مالک بڑا ظالم ہے کھویندہ پلویندہ کچھ نہیں لڑیندہ مریندہ کٹیندہ نہ رہے اتنی دیر ہے مالک بھجدہ بھجدہ ہوئے پچھو میں لایا آدھے یا رسول اللہ سلام عرض کی تو عرابی نے حضور میرا اٹھ ہے ایک خطرناک بڑھے ایک خطرناک ڈڑھ ہے اے مومن دا مومن نہ نکھائے ایک خطرناک ہے میرے آقا کریم فرمایا تیرے آنکھیں نالے خطرناک ہے ساڑھا دے عاشق ساڑھے نال تیری محبت ہے دیکھو پتہ ہے کتنا وقت تھی کہ یہ انتظار دیا گھڑیاں دے اندر تو دسا کیا آکھنا چاہنا ہے عربی آکھے کو چھوڑ دو میں پکڑے نہ سرکار فرمایا میرا خیال چاہیے میں اٹھ بیچ اٹھ پکڑ نہ من گھن نہ من اٹھ بیچ تیرے ارادہ ہوئے اٹھ بیچن نہ تو اٹھ بیچ وہاں قبل میں اٹھ سا بیچ دے تھا مگر ان کی قیمت سرکار فرمایا بھر بیچ اٹھ دی قیمت منگی میرے آقا اٹھ دی قیمت ادا کر چھوڑی اٹھ سرکار کا تھی گئے سرکار نے اٹھ کو اپنی سواری واسطے منتخب فرمایا نصیب ہونے نا اپنے اپنے مقدر ہونے اپنے اپنے مقدر ہونے اٹھے جنے نصیبہ لائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دے واسطے منتخب کیا میرے آقا نے اندر سے سواری فرمائی اتنا قدر تے عزت والا جیندے ہوتے امام الانبیاء سوار ہوئے نبیان دا نبی سوار ہوئے رسولان دا رسول سوار ہوئے اٹھ کو کیاں خوش کیاں او دا بڑا مریلا ہے بڑا ظالم ہے یہ میں وقت چل دا رہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وقت وشال ہے وقت وشال وشال تو سنوے جاندے وشال کی شہر تو اسم ساڑھے توارے شہر تے قضا آوانے نا تو پتہ لگ دے ایو آدھے نے فلانا مر گیا فلانا فوت تھی گیا کوئی اللہ والا ٹور ونجے کو آدھے نے انتقال کر گیا نبیہ سندہ باری آوے تو انہوں نے بشار ہوئے سبحان اللہ انہوں نے بشال پاک ہوئے نہ مرون ہوئے نہ انتقال ہوئے وہ بشال ہوئے بشال دا معنی ہی میں بڑھ دے اچھی جاتے چڑھ کھڑو تلے ایک پاسو جھک ہوئے پہ پاسو جھک ہوئے آپ اچھی جاتے چڑھ کھڑو اچھے جلے اچھا تھی گیا ان کو ہر شہر دنیا کی پوری کائنات نظر آئی جیسے لے وہ جھکا کیا وال ہر پاسوں کو
بے پاسوں نظر نہیں آتا، جڑے پاس وہ لتھے نا وہ پاسا نظر آتی۔ معلوم یہ تھی نے وہ پہلا جہان بھی آئی، یہ اگلا جہان بھی ہے۔ وہ جہان بھی آئی جڑے جہان کو چڑھن چاہیے، وہ جہان بھی آئی جڑے لے لتھے نا وہ جہان بھی آئی، وہ عالم بھی آئی، وہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ یہ نبی سے کا وشال ہے، یہ وشال پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وشال دا وقت آیا، وشال دا وقت قریب آیا۔ کافی سارے صحابہ کرام آپ دے کول بیٹھے، سیدہ بی بی فاطمہ پاک کول بیٹھی، اما عائشہ پاک کول بیٹھی۔ اٹھ آیا، ڈاڈھا روندا ہویا، چلاندا ہویا، سرکار دے قدمیں جایا، آدھے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں کو کہندے بس چھوڑا گیا، میری باپ کہندے ہاتھ سے ڈکی، میری مہار کہندے ہاتھ سے ڈکی، سونے میں کو کہیں کچھ ہو پڑے میرے واسطے، میں کو تو کہندے واسطے سونپو آ جاؤ، کہندے سرکار ولی میں فرمایا انہیں کچی کاچھے کیتی تے پیار فرمایا۔ سرکار کو آپ دے غلام گھنڈے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ پاک دے گھر، بی بی سین انہیں سن دے پہ ہیں، کوئی روندے کھڑے ہیں، بی بی سین کو حکم فرمانے زہرا کہ میرا اٹھے، کہ میری سواری ہندو تے نگاہ کرم رکھیں، ہندو تے نگاہ کرم رکھائے۔ اتنی گال کر کے جلے آپ نے اتنی گال کی تھی، اٹھ روندا روندا بشی جو آئی زمین تے ڈٹھا، زمین تے ڈٹھا، جب زمین تے ڈٹھا تے اٹھ فوت تھی گیا، غشی آئی اٹھ فوت تھی گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کافی سارے صحابہ اپنی اپنی بولی بولن لگے، وہ آخر لگا ہوں اٹھ کو کوئی آکے جنگل چھوڑ ساٹا ہوں، کوئی آکے کہیں پہاڑا ہی ساٹا ہوں، کوئی ایویں میں اپنی اپنی بولیاں پوچھنا کیتا سیدنا حضرت صدیق اکبر سے حضور تساں دسو اٹھ نال کیا کری دے؟ آپ نے فرمایا اٹھ سٹن دا نہیں، اٹھ مدفن کرن دا۔ میرے آقا کریم دی سواری ہے، سرکار اندے تے سوار تھینے ہیں، یہ خوش تھی تے چلدا ہے، خرمہ خرمہ ٹردا ہے، نبی صحیح کڑھیں ایک اچھا بھگے کنا مارا، کڑھیں حق کنا نہیں، اتنا پیارا اٹھے، یہ مدفن کرنا نہ دے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام آکھا وال ایویں کروں، کہیں آکھا اتھے مدفن کروں، کہیں آکھا اتھے کروں۔ آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا یہ فیصلہ زہرا بی بی کرے سے، سبحان اللہ، بی بی زہرا کرے سے، بی بی زہرا کو چلے گئے، سرکار دا اٹھ فوت تھی گئے، آپ دے غم میں آپ دے درد اٹھ ختم تھی گئے، فوت تھی گئے۔ ہوں تساں حکم دے اٹھ کو کتھے مدفن کرو؟ بی بی سہیں حکم فرمایا میرے بابے دا اٹھے، میرے اماں عائشہ پاک دا جتھے گھارے جتھے میرے اماں پاک دا عائشہ پاک دا گھارے حجرے، حجرے دے اندر میرے اٹھ کو میرے بابے دے اتھے مدفن سبحان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النبیو، اللہ پاک نے فرمایا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم، نبی سے مومنہ دے اتنے قریب ہیں جتنی جان قریب ہے۔ نبی سے حضرت علی سے حکم فرمایا میں کو مونڈے آگے مسجد دے باہر ملا، مسجد نبی دے باہر اچھی بیٹھے، حضرت علی سے
آسرا دے بیٹھے تکیہ لگا بیٹھے سرکار فرمایا ہوں تسا ایویں کرو مدینے پاک حضرت بلال پاک کو سدا اعلان کرا گھر گھر دستک دے سرکار فرمینے پہن آؤ آج میرے نال الوداع کر دستک ہر گھر گھر دا کنڈا کھڑکایا نبی سے چھڑوایا فرمایا آؤ میں تیرے نال الوداع کروں جی میں آپ نے حکم دیتا مدینے پاک دی جو آپ دے غلام بیبیاں بچے ایویں نکلے سرکار دی بارگاہ حاضر تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے یتیمہ کو چھڑا سب تو پہلے یتیمہ کو چھڑا آؤ میرے نال الوداع کرو یتیم آئے میرے آقا کریم جی قدم بوشے تھے آپ انہوں نے سر کے ہاتھ رکھا انہوں نے سر کے بوشے دیتے کچھ نقدی دینار درہم عطا کرو ان تو بعد سرکار نے مسکینہ کو چھڑا ان تو بعد سرکار نے بیوہ عورتوں کو چھڑا انہوں تو بعد غریبوں کو چھڑا غریبوں تو بعد انصاریاں کو چھڑا انصاریاں تو بعد مہاجرین کو چھڑا سارے کو چھٹ کے سرکار کہیں نہ کہیں کو کپڑا دیتا کہیں کو اپنا کوئی تحفہ عطا فرمایا کہیں کو کوئی تبرک عطا فرمایا کہیں کو کوئی تبرک عطا فرمایا میرے آقا نے سارے کو راضی کر کے اس لئے وہ پچھا ہٹے گھن کے تے ایویں ہاتھ پت کے سرکار تے اکھیں جو آنسوئن تے ایویں اکھیں عشق بار ہیں سارے صحابہ مدینے پاک دی گلیاں دے اندر کوئی کہیں کونے نہ لگا کھڑے کوئی مسجد نہ لگا کھڑے کوئی دروازہ پکڑی کھڑے کوئی تلے لیٹتا پہ کوئی اس جاد ہوتے جتھے آقا کریم باندھیاں کوئی ممبر دے نہ لگا کھڑے اس غم دے اندر اتنے درد دے اندر صحابہ کرام اتنے روندے ازاروں قطار روندے پہ ہیں اتنی دیر دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تکلیف بدھی بخار دی شدت زیادہ تھی سر دا درد جڑا ہے نا وہ بہت زیادہ تھی جلے اے زیادہ تھی فوراً سیدنا حضرت اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا جبرائیل کو بھیجا ون میرے یار کو میرے سلام دے تے میرے یار کو آگ میرے حبیب کیا حال ہے تھوڑا حال کیا ہے میرے حال پوچھن تو بعد اے پوچھو اللہ پاک فرمینے تسا آپ دنیا تے رہنا چاہتے ہوئے یا ساڑھے کو رہنا چاہتے ہوئے میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اخی جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک دا سلام اس پورے میں اپنے رفیق اعلیٰ کو ملنا چاہنا میں پسند کرنا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ کو ملا میں اتھے نہیں رہنا چاہتا میں اپنے یار کو ملنا چاہنا جب ایک آل آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلے اے حکم فرمایا وال فرمایا یا اللہ میں تیرے کو آمنا چاہنا سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیا سوال فرمایا سرکار اگر آپ کو تو یاقوت دی صندوق ہے یاقوت دی صندوق دے اندر تو پاک عرش دے کنارے دیتے تو رکھ دیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بھرا میں ایک پسند نہیں کرے گا میں حالات زندگی بھی میں اپنی امت دے نال نبھائی ہے حیاتی بھی میں اپنی امت دے نال نبھائی ہے تے ممات بھی میں اپنی امت دے نال نبھائی آخری زندگی بھی میں امت دے نال نبھائی میں نے کچھ صندوق اتنا عرش تے کہ میں اپنی امت دے نال رہتا اگر میں اپنی امت کو جدا تھی گیا میری امت سے کوئی نہ کوئی عذاب نہ ہوتی قرآن کریمہ دے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم
ٹھیک ہے نا اللہ نبی سے فرمایا میں اپنی امت کو جدا تھی بنا تو ول عذاب نازل تھی سے میں تو انہاں دے وچ موجود ہو ساں انہاں دے وچ رہ ساں انہاں دے موجود ہو ساں یہ عذاب کو محفوظ ہے نبی سے کی حیاتی وچ امت دا خیال نبی سے کی وفات ہوئی امت دا خیال نبی سے کی حیات کی امت دا خیال نبی غارین والی امت دا خیال نبی مزارین والی امت دا خیال نبی سفر والی امت دا خیال نبی حجر والی امت دا خیال نبی مسجد جن والی امت دا خیال نبی تکلیفیں جن والی امت دا خیال نبی مصیبت والی امت دا خیال نبی جنگ جن والی امت دا خیال نبی عرش لگن والی امت دا خیال نبی سے اللہ کی بارگاہ کے اندر دربار کے اندر آمنا سامنا حاضر والی امت دا خیال اگر نبی سے تحفے کا حائل ملے والی امت دا خیال کوئی تو اپنی امت میں سوچنے دے آج تک نبی اپنی امت کو نہیں بھولے وفات تک نہیں بھولے نبی سے وشال فرمایا وشال کو بعد سرکار کو جیسے لے اپنی مدفن گاہ کے اندر آپ کو سمایا گیا سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا سوترے چچے دا پوترے چچا ذات بھائی ہے وہ فرمینن میں جلے جتھے نا میں سما کے میرا رخ ایویں جو بدلے میں سرکار کے رخ انور چہرہ وضحا کو جو تک ہے سرکار کے لب مبارک میں جنبش دے ویچن میں کن لا کے سنیں سرکار فرمان بہنے یا رب حق اللہم سلم امتی اللہ سیاں میری امت کو سلامت رکھیں میری امت کو سلامت رکھیں میری امت کی خیر رکھیں میرے سونے نبی دا اپنی محبت نال اپنی امت نال اتنا پیار ہے امت ماشاءاللہ یہ جی سونی ہے یہ جی چنگی ہے یہ جی بھولے بھالی ہے یہ جی بھولے بھالی ہے ہن میلاد تے ساری رات نبھا چھوڑی ہے اسا قاری صاحب دے ایڈے وڈے سریلا آواز سنے دل اذان سن وال کان بند کدی نہیں سوچا اذان سن کان بند مسیتاں وچ رات کو شمسوں شیطان اٹھی سی سارے کرنے کی اترے سی منہ تے پیشاب کرے سی اکھیں پیشاب کرے سی پورا منہ لپڑا ہوا ہو سی وال اٹھی کے بغیر منہ دھوتیاں وال اساں سگریٹ پیگن بیٹھے سے یا وال اساں مسواک کے مسواک کو دندا پچھن والا 6 مہینے اساں دا مسواک سے کریم نہ دوستو یہ زندگی کے لمحات قیمتی ہیں یہ قیمتی ہیں انہاں دا قدر کرو یہ جڑے لمحات مل گئے نا انہاں دا قدر کرو یہ ہتھیں جو وقت نکل گیا وال ہاتھ نہیں آنا وال ایویں ہاتھ مسئلے سو وال ہاتھ نہیں آنا تے کوئی کہندا ہے ہی نہ تے کوئی کہندا لوگ سننا لائی نہیں تے جے درد بنڈے تو میرے نبی سے بنڈے ہر دکھی دا درد پرندیاں دا درند دا ترند دا کیڑیاں دا مکوڑیاں دا پہاڑاں دا زمیناں دا درختاں دا انساناں دا جیندے مویاں دا سب دا جتنا درد دکھ میرے نبی بنڈا ہے کوئی بنڈ سکتا ہے ہی نہ فرمایا جیویں درد بنڈدا مدینے دا والی جیویں درد بنڈدا
کرنی ہے لفظ سمجھنے کی کوشش کریں ٹھہر جا موت دا فرشتہ ٹھہر جا اجل دا فرشتہ تو آلے میرے مصطفیٰ ٹھہر جا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وشال وقت قریب زہرا بی بی آپ دے کولے اما عائشہ پاک دا حجرے اسرائیل آیا سرکار دے دروازے سے دستک کھڑکائی پانی بہر آئی آواز دیتی کون ہے باہروں آواز دا جواب آیا میں عرابیاں بی بی نے فرمایا اندر آمن کی اجازت کوئی نہیں میرے نبی کریم آرام فرمائے یہ نہیں فرمایا تکلیف ہے آپ نے فرمایا آرام فرمائے اچھا بی بی میں جا رہی ہوں موت ہے فرشتہ ایک پل بھی مہلت نہیں دینا اکھ دی پلک مہلت نہیں دینا نبی شاہ کے دروازے سے وقت وشال کی خبر گھن کے آئے ٹائم پورا تھی گئے آئے دستک دیر سے واپس ہوئے نبی دستک دیر سے نبی بھی آگی اجازت کوئی نہیں چلا گیا دوجہ نہیں والا آگیا وال بھی آئی آخر لگی کون ہے آخر لگا میں مسافر ہاں نبی شاہی کو ملنے نبی شاہی کو ملنے بی بی فرمایا اجن سرکار آرام بچن تھکے ہوئے وال چلا گیا تریجی دیوار وال آیا دستک کیے بی بی شاہی کو جاکھن لگن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زہرا جیڑا سائے باروں آئے اے عام نوی اے بھیجو اے گئے سجنہ دا نئے عرابی نئے مسافر اے او شخص جیڑا لوگ جیڑا گھراں کو برباد کرے جیڑا گھراں کو ویران کریں دے بچیاں کو یتیم کریں دے مسکین کریں دے عورتوں کو بیوہ کریں دے او آیا کھڑے اجازت دے انہاں کو گھر آون دی جیویں درد ونڈدا مدینے دا والی آخری فکر ہے ٹھہر جا موت دا فرشتہ ٹھہر جا اجل دا فرشتہ تو آلے میرے مصطفیٰ اگلے فکر سمجھنے جنہ دے شانے میں انہاں دے جنہ دے شانے میں انہاں دے غیران حد پڑھائے جاندے جنہ دے شانے میں انہاں دے
دعوانا